بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایف آئی آر میں کوئی ملزم اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جب اس کی ضمانت الاؤ ہوتی ہے، یعنی عبوری ضمانت اس کو الاؤ کی جاتی ہے، تو جو اس کو روبکار جاری کیا جاتا ہے اس روبکار کا کیا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ روبکار پولیس کو دی جاتی ہے تو پولیس اس کا اندراج اپنے پاس کیسے کرتی ہے، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، پولیس سے ریلیٹڈ، ایف آئی آر سے ریلیٹڈ یا زمینی معاملات سے ریلیٹڈ، آپ اس کو یا کورٹس کے جو میٹرز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ان کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے wasiqanavisi.com۔ اس پر آپ کو کافی سارے فارمیٹس جو ہے دستیاب ہوں گے، مل جائیں گے۔ آپ اگر سرچ کریں گے جو کورٹس کے میٹرز ہوتے ہیں، دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، اپلیکیشن، مسلینس اپلیکیشن ہوتے ہیں، ڈومیسائل کے، رجسٹری گفٹ ڈیسیڈڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں پولیس جو ہے جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی تفتیش جو ہے عمل میں لائی جاتی ہے۔ بہت سارے اس کے گواہان کے بیانات ہو سکتے ہیں، میڈیکل کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، تو یہ ضمنیاں بنتی ہیں۔ ضمنی نمبر 1، ضمنی نمبر 2، ضمنی نمبر 3، ضمنی نمبر 4، اس کی ڈیٹ ہوتی ہیں، اور پولیس ہر پہلو، ہر جو تفتیش ہوتی ہے اس کو اپنے پاس اندراج اس کا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ضمنیوں میں لکھا، تو یہاں پہ لکھا ہے رپورٹ ضمنی، اور یہاں پہ ضمنی نمبر 2 لکھا ہے، یعنی کہ ضمنی نمبر 1 بھی تیار ہوئی تھی لیکن یہ ضمنی نمبر 2 ہے۔ اب ضمنی نمبر 1 میں کیا ہے اس کو تو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ضمنی نمبر 2 میں ضمانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ بذریعہ ڈیش، یہاں پہ اس بندے کا نام ہوتا ہے جو مستغیث ہوتا ہے۔ یہاں پہ مدعی لکھا ہے، مدعی تو اس میں سول کیسز میں ان کو کہا جاتا ہے پلینٹف میں، لیکن یہ چونکہ ایک عام روٹین میٹرز میں مدعی ہی لکھا جاتا ہے، ایف آئی آر کے جو کمپلینٹ ہوتا ہے تو چلیں مدعی کہہ لیتے ہیں، لیکن ویسے پراپر ورڈ اس کا مستغیث ہوتا ہے، کمپلینٹ۔ یہاں پہ بنام لکھا ہے، اور یہاں پہ مرتبہ اس کا جو تفتیشی ہے اس کا نام لکھا ہے کہ کس نے یہ جو ہے پریپیئر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تاریخ آ گئی کہ کس تاریخ کو یہ ضمنی لکھی جا رہی ہے، کتنے بجے لکھی جا رہی ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جب اگر اس کو چیلنج بھی کر رہی ہے تو کورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ضمنی کس تاریخ کو، کس ڈیٹ کو لکھے گی، کیا ورڈز تھے، یہ دیکھیں اس میں یہ، تو یہ بہت ساری چیزیں کورٹ میں بتائی جاتی ہیں تاکہ اس کا جو ہے بینیفٹ حاصل کیا جا سکے اگر کوئی بھی اس میں لکونات ہوں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ تفتیش، یہ لکھ رہا ہے جو تفتیشی آفیسر ہے، یہاں پہ لکھا۔ بلکہ پہلے کو بتا دوں کہ جب پولیس جو ہے جب ملزم اپلائی کرتا ہے ضمانت کے لیے تو اگر تو پری ارسٹ بیل ہے، یعنی ضمانت قبل از گرفتاری ہے، تو سیشن کورٹ میں فائل ہوتی ہے۔ کس طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اس wasiqanavisi.com پر آپ وزٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن جو پری ارسٹ بیل ہے تو جب وہ اپلائی ہوتا ہے تو یہ سیشن کورٹ میں اپلائی کی جاتی ہے۔ سیشن کورٹ اگر چاہے تو مارک کر سکتی ہے کسی بھی ایڈیشنل جو سیشن جج ہے، تو یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج اس کو پہلے اس کی ضمانت الاؤ کرتا ہے، سیکورٹی بانڈ کا آرڈر کر سکتا ہے۔ جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو ایک روبکار جاری کر دیا جاتا ہے۔ روبکار کیسا ہوتا ہے اس کی بھی الگ سے ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو تفتیشی آفیسر ہے وہ لکھ رہا ہے بحوالہ رپورٹ ضمنی سابقہ مرتبہ خود، یعنی جو سابقہ ضمنی ہے وہ بھی میں نے خود ہی پریپیئر کی ہی۔ گزارش ہے کہ اس وقت مسمیان ڈیش 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 جو بھی ملزمان ہے اس کا ذکر ہے، حاضر آ کر شامل تفتیش ہوئے، یعنی بتا رہا ہے کہ ملزم جو ہے وہ میرے پاس آئے ہیں شامل تفتیش، اور ایک قطع روبکار با عدالت مجاریہ، یہ مجاری لکھا ہے، مجاریہ با عدالت جناب سو اینڈ سو لکھا ہے، اور اے ایس یعنی ایڈیشنل سیشن جج۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اگر پری ارسٹ بیل ہے تو ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں فائل ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج کو یہ مارک ہوئی تھی اور ایڈیشنل سیشن جج نے اس کا فیصلہ سنایا، یعنی عبوری ضمانت جو ہے وہ ان کی الاؤ کی۔ اے ایس جے بعدالت جناب اے ایس جے راولپنڈی صاحب راولپنڈی متعلق عبوری ضمانت خود پیش کی، یعنی وہ میرے پاس ہے اور میرے سامنے ایک جو ہے قطع روبکار مجھے دیا کہ ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اس کورٹ سے منظور ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ کورٹ میں اس کو جو تفتیشی افسر یہ لکھتا ہے جس میں صاحب موصوف نے حکم فرمایا کہ ملزمان کی جو ہے وہ
عبوری ضمانت بتکرر ڈیش تک منظور ہو چکی ہے۔ اب چونکہ عبوری ضمانت ہے اس کو ایڈ انٹرم بیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ عارضی ہوتی ہے، یہ کنفرم نہیں ہوتی، عارضی ہو جاتا ہے۔ روکار جب آپ کو جاری کیا جاتا ہے اس ٹائم کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، آپ وہ پولیس کو لے کے جاتے ہیں، پولیس تک لے کے جاتے ہیں روکار کو، اور شامل تفتیش ہوتی ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں، اور جب جو ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اس ڈیٹ کو پولیس اپنا ریکارڈ پیش کرتی ہے، وہ اپوز کرتے ہیں، جو کمپلیننٹ سائیڈ ہے مستغیث وغیرہ، اور یہاں پہ جو ملزمان سائیڈ ہیں وہ اپنی بے گناہی کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی آفینس نہیں کیا، اور اس کے بعد اگر کورٹ سمجھے تو اس کو کنفرم کر دیتی ہے جو عبوری ضمانت اس کو پہلے جاری کی جا چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی جا چکی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ 29 تاریخ کو یہ پیش ہوئے، ضمانت ان کی پہلے ہوئی تھی لیکن اور 30 تاریخ تک کے لیے ضمانت تھی، یہ جو ہے لیٹ پیش ہوئے تھے، لیکن جب بھی اگر ضمانت ہو جائے کسی بھی ملزم کی تو کوشش کی جائے کہ فوراً سے وہ جو ہے تفتیشی آفیسر کے پاس پیش ہو جائے، روکار دے دے تاکہ وہ اپنے پاس ریکارڈ میں اندراج کر لے، تاکہ وہ آپ کے پاس گھر میں چھاپے ریڈ وغیرہ نہ کریں۔ اب یہاں پہ ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے، اب یہ اس کے روکار میں درج ہوتا ہے کہ ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ریکارڈ متعلقہ پیش عدالت کیا جائے۔ اب اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو گرفتار نہ کریں اور اپنا جو ریکارڈ ہے اس ایف آئی آر سے ریلیٹڈ یہ عدالت میں پیش کریں۔ اب اور اس طرح تو یہ اس طرح پولیس جو اپنے پاس ریکارڈ اپنے مینٹین کرتی ہے، کوئی بھی چیز نے اندراج کرنا ہو تو اپنے پاس ضمنی وغیرہ میں اس کا اندراج کرتی ہے، اور اس طرح جب یہ اگلے تاریخ کو اگر پیش ہو جاتے ہیں ریکارڈ سمیت تو نیکسٹ ڈیٹ بھی پڑ سکتی ہے کسی وجہ سے، اور کنفرم بھی ہو سکتی ہے، یا پھر بیل ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جو عبوری ضمانت الاؤ ہوتی ہے اس کو ریکال کیا جا سکتا ہے۔